میں بخیل نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جس چیز کی رب کائنات جل وعلا اظہار کر رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ رب کائنات نے پہلے اپنے محبوب کو غیب کا علم دیا، اس کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کے پاس جو غیب ہے، جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، جتنے راز افشاں کرنا چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے تو میرا نبی تب بھی بتا دیتا ہے، کوئی نہیں پوچھتا تو بغیر پوچھے بتا دیتا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات جل وعلا نے جو غیب کا علم دیا، ہم نے پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ غیب ہے کیا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو تحت الثری میں ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، یا فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ میرے رب کے لیے پوشیدہ نہیں ہے۔ کسی قسم کا کوئی غیب میرے رب کے لیے غیب نہیں ہے۔ اگر غیب کوئی چیز موجود ہے کہ ایسی چیز جو نظروں سے پوشیدہ ہو تو وہ میرے نبی کے لیے غیب ہے۔ میرا نبی غیب نہیں جانتا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا رب جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا کہ ہم نے تجھے وہ علم دے دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اچھا، غیب کو ہم دیکھیں کہ غیب ہے کیا۔ غیب کی خبر کہتے کس کو ہیں؟ نبی کہتے کس کو ہیں؟ نابعن خبر کو کہتے ہیں۔ نابعن سے بنتا ہے نبی خبر دینے والا، یعنی فاعل ہے۔ خبر دینے والے کو ہم نبی کہتے ہیں۔ تو خبر ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی خبر کسی کو بھی جب دی جائے گی تو وہ خبر پہلے اس کے علم میں نہیں تھی۔ جو بندہ خبر دینے والا ہے وہ نبی کہلایا۔ عرف عام میں ہم باقی بندوں کے لیے تو یہ اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ جو مخصوص لوگ ہیں رب کائنات جل وعلا نے پوری روئے زمین پہ جو اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے یا اپنے رسول بھیجے، 313 رسول ہیں، باقی سارے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ یاد رکھیں کہ رسولوں سے نبیوں سے بڑھ کر رسول کا مرتبہ ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کریم جل وعلا کتاب سے نوازتے ہیں، چاہے وہ ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، ایک تختی ہی کیوں نہ ہو، جس پہ اس کی شریعت کا اظہار کیا جاتا ہے، رب کائنات کی طرف سے وہ قانون دیا جاتا ہے، پھر وہ نبی اس قانون کو اپنی امت پہ اپلائی کرتے ہیں۔ اور 4 معتبر کتابیں سب کو پتہ ہے، یعنی زبور بھی ہے، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔ ان 4 کتابوں میں جن کو افضلیت حاصل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور اللہ کریم جل وعلا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن عطا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ اب کتاب مبین کیا ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ اب ہر خشک، ہر تر چیز کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک نور آیا۔ نور سے بعض علماء نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے، بعض نے قرآن کریم مراد لیا، پھر ساتھ ہی فرمایا وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین آپ کے پاس آئی۔ کتاب مبین کون سی ہے؟ جس میں کوئی خشک چیز، کوئی تار چیز ایسی نہیں جس کا بیان نہ ہو۔ اور اس کتاب کا علم اپنے نبی کو دیا کس نے؟ رب کائنات جل وعلا نے۔ رب کے دینے پہ کسی کو شک نہیں کہ رب نے یہ علم عطا کیا، اور کتاب کے اندر ہر خشک چیز کا بیان، ہر تر چیز کا بیان موجود ہے۔ قبر کے اندر کی باتیں بھی موجود ہیں، جنت کے تذکرے بھی موجود ہیں، اور جہنم کی باتیں بھی موجود ہیں۔ جتنے بھی اللہ کریم جل وعلا نے وہ راز جسے راز کہا جا سکتا ہے وہ راز رکھے، اپنے محبوب کو قرآن کی وجہ سے سکھا دیے۔ قرآن کا ایسا نور دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پہ تمام تر رموز افشاں کر دیے، منکشف کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز جان لیے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا کہ علم ہے کتنا۔
رب کائنات جل وعلا کے علم کا اندازہ آپ لگانا چاہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، ادراک نہیں بندہ کر سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ میرے رب کا علم اتنا ہے گویا کہ پوری روئے زمین سمندر بن جائے، اس میں سے ایک قطرہ میرے نبی کا علم ہے۔ بس یہ سمجھ لیں، کمپیریزن اگر رب کائنات کے علم کے ساتھ ہوگا تو رب کائنات جل وعلا کا علم اتنا ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ کوئی حد ہے، گویا کہ وہ پوری روئے زمین سمندر بن جائے، اس میں سے ایک قطرہ میرے نبی کا علم ہے۔ اب دیکھیں کتنا تھوڑی مقدار، لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا آپ پر عظیم فضل ہے۔ اب جس بات کو رب کائنات عظیم کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ رب کائنات کا عظیم کتنا بڑا ہوگا کہ جبکہ اس کی قلیل چیز کو ہم جمع نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ قلیل کی چیز کیا ہے؟ اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے، جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے یہ تھوڑا سا ہے۔ یار جو تھوڑا سا ہے اس کو شمار کرنے پہ لگیں، رب کائنات فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یار جو قلیل ہے اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، جو وکانہ فضل اللہ علیہ کا عظیمہ ہے کہ رب کا عظیم فضل ہے، اس کا ہم شمار کیسے کر لیں گے؟ ہم کیسے تول لیں گے، کیسے ناپ لیں گے کہ نبی کا علم اتنا ہے؟ ہم نہیں کمپیریزن کر سکتے۔ صرف علماء نے سمجھانے کے لیے بتایا کہ پوری روئے زمین سمندر، اس میں سے ایک قطرہ میرے نبی کا علم، اور نبی کے علم کے مقابلے میں مخلوق خدا کا علم کتنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے، وہ جو ایک قطرہ رب کے علم میں سے ہے وہ کتنا ہے۔ گویا کہ پوری روئے زمین پہ پانی سمندر بن جائے اور اس سمندر میں سے پوری کائنات کا علم کتنا، گویا کہ ایک قطرہ۔ اب جب نبی کے علم کو ہم کمپیریزن کریں گے رب کے علم کے ساتھ تو نبی کا علم ایک قطرہ، رب کا علم اتنا کہ اس کا نہ کوئی کنارہ نہ اس کی کوئی حد، لیکن میرے نبی کا علم محدود ہے۔ اب یہ محدود بھی کتنا ہے، جب کمپیریزن کریں گے عوام کے ساتھ تو میرے نبی کو رب نے جو علم عطا کیا وہ اتنا کہ اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا، کسی کی مجال نہیں کہ نبی کے علم کا احاطہ کر سکے۔ ساری دنیا، پوری روئے زمین پہ بسنے والی مخلوق پوری کوششیں کر لے، سر توڑ کوششیں کر لے، لیکن نبی کے علم کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یہ کمپیریزن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا۔ لہٰذا پتہ چلا کہ اللہ کریم جل وعلا نے اپنے نبی کو کتنا علم دیا۔ میرا نبی بیٹھا یہاں پہ ہے تو عرش کی باتیں بتا رہا ہے، میرا نبی معراج پہ تشریف لے جا رہا ہے تو نیچے جو بیٹھے غلام فرش پہ بیٹھے ہیں ان کے مرتبے بتا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں گزر رہے ہیں، جنت کے نظارے کر رہے ہیں، تو حارثہ بن نعمان کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے جنت میں ہیں۔ پوچھا جبریل یہ حارثہ بن نعمان یہاں کیسے؟ میں حضور بیٹھے تو زمین پہ ہیں لیکن رب نے آپ کو دکھایا کہ یہ جنت میں اس مقام پہ فائز ہوں گے۔ پوچھا جبریل اس کا مقام یہ کیوں؟ فرمایا یہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، رب کائنات نے اس وجہ سے یہ مرتبہ ان کو دینا ہے۔ ابھی دینا تو ہے قیامت کے دن، جب میدان حشر بپا ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تب ملنا ہے۔ لیکن میرے نبی کو علم کیسے دیا کہ پہلے ہی دکھا دیا کہ یہ ہم تمہارے حارثہ بن نعمان کا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں جنت سے گزرا اے عمر میں نے تمہارا محل بھی وہاں پہ دیکھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا بیت عمر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے کیسا تھا؟ میں دیکھنا چاہتا تو میں چلا جاتا، لیکن اس کے اندر حوریں بھی تو تھیں نا، مجھے شرم آئی کہ میں عمر کی حوریں کیوں دیکھوں، مجھے غیرت آئی کہ جس کا یہ محل ہے وہ تو ابھی اس میں داخل نہیں ہوا، میں اس میں داخل کیوں ہوں؟ اب بتائیے کہ جو کل قیامت کے دن سارے فیصلے ہونے کے بعد چیزیں ملنی ہیں، میرا نبی پہلے بتا رہا ہے۔
ابھی لوگوں کو اعتراض ہے کہ نبی کو علم کیا؟ میں کہتا ہوں کہ جو کچھ دوزخ میں ہونا ہے میرا نبی بتا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم کے منہ کے اوپر ہوگا، اور بیر برہوت اس جگہ کا نام ہے جہاں اس کے ڈالا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کے سر پہ انگاروں کی طرح کوئلے برسیں گے اور اسے جلا کے راکھ کر دیں گے، اس کی جلد دوبارہ پیدا کر دی جائے گی، پھر راکھ ہوگا، پھر سے جلایا جائے گا، لیکن اسی طرح عذاب اسے ملتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا اسے عذاب سے دوچار کرے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو ابھی وقوع پذیر ہونی ہے، میرا نبی پہلے بتا رہا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے والد کا۔ اب والد دنیا سے رخصت ہوا، وہ ابھی قبر میں ہے، وہ تو جنت میں گیا نہیں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں نے تو کوئی ایسا عمل اور نہیں کیا، میں تو جب سے قبر میں آیا ہوں کسی قسم کے اعمال میں نے نہیں کیے، اعمال تو وہی ہیں جو میرے پہلے سے تھے، آخر یہ درجہ کس لیے بلند کیا گیا؟ تو اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں اے میرے بندے، تو نے جو نیک اولاد چھوڑی تھی نا، تیری اس اولاد نے تیرے لیے ذکر کیا، ایصال ثواب کی محفل کا انعقاد کیا، تیرے لیے ذکر فکر کرنے کی وجہ سے، اس کی دعائے استغفار کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ذکر کیا، معلوم یہ ہوا کہ وہ بندہ ابھی تو قبر میں ہے، جنت میں تو ابھی پہنچا نہیں۔ پتہ چلا کہ قبر بھی بقعہ نور بن چکی ہوتی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہوتی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبر سے گزرا میں تو میں نے دیکھا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے 2 شاخیں منگوا کے ان پہ رکھی، ایک وہ تھا جو غیبت کیا کرتا تھا، ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیے، آپ بھی قبرستان سے گزرتے ہیں، کبھی آپ نے اندر کی بات جانی؟ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے نبی کے علم میں ہے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا اس کو ثواب مل رہا ہے، یہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ام مہجن اس کا نام تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں کہ بڑی نیک خاتون تھی۔ صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ بتایا، رات کا وقت تھا، اس کا جنازہ پڑھایا، دفن کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ سرکار قبر پہ گئے، آواز دیتے ہیں اے ام مہجن، یہ بتا کہ تجھے اللہ نے کس عمل کے صدقے بخشا۔ ڈائریکٹ سرکار مخاطب ہے، مجھے بتائیے کبھی آپ قبر والے سے مخاطب ہو کے دیکھیے کیا جواب ملے گا۔ حالانکہ وہ بیچارہ جواب دیتا ہے، ہمارے کان سنتے نہیں ہیں۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں میتیں جب پہنچ جاتی ہیں، اس کی روحیں پہنچ جاتی ہیں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی روح پہنچ گئی، مقام علیین میں گئی یا مقام سجین میں۔ اب اگر آپ قبر والے کے سرانے کھڑے ہو کے ایک بار اسے بلائیں، اے قبر والے، اے قبر والے، وہ ایک بار نہیں سنے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری بار پھر کہیں اے قبر والے، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ پھر جب تیسری بار آپ کہیں گے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ بتائے گا لیکن تمہارے کان سن نہیں سکیں گے۔ اب بات یہ کہ ہمارے تمہارے کان نہیں سن سکتے لیکن اللہ والوں کے کان سن لیتے ہیں۔ 20 ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ پہ یہ راز منکشف کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام مہجن سے پوچھا کہ ام مہجن یہ بتا کہ تجھے کس عمل پہ بخشا گیا؟ اندر سے آواز آتی ہے، ام مہجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا نے مسجد کی صفائی کرنے کی وجہ سے مجھے بخش دیا، اور میں نے مسجد کی صفائی کے عمل کو بہت بہتر پایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کو بتاتے ہیں صحابہ مان لیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تشریف فرما ہے، آپ اپنے چہرے کو بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام، 3 مرتبہ فرمائے۔ اب صحابہ موجود ہیں، بظاہر نہیں دیکھ پا رہے، میرا نبی دیکھ پا رہے۔ ابھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، میں کہتا ہوں وہ غیب کی باتیں جو ہم تم نہیں جانتے مگر میرا نبی جانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلند کرتے ہیں اپنے چہرے کو، وعلیک السلام 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ سیاستہ کی حدیث ہے
تو صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ نے کس کو سلام کیا؟ فرمایا ابھی ابھی جعفر طیار کی روح یہاں سے گزری، اس نے مجھے سلام کیا، فرشتوں کا جھرمٹ تھا، میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ اب بات یہ ہے کہ میرا نبی تو وہ باتیں بھی سنتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یار یہ کیسے سن لیتا ہے، اگر نبی سنتا ہے تو دوسرے کیوں نہیں سنتے؟ میں کہتا ہوں آپ قرآن کریم اٹھائیے، وہ چیونٹی جو نہ کوئی بول سکتی ہے نہ سن سکتی، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے اگر اس کو کان میں بھی ڈال لیں اس کی آواز ہم کبھی نہیں سن سکتے، لیکن وہ چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے 3 میل کا فاصلہ ہے، کتنی دیواریں ہوں گی، کتنے مکانات ہوں گے، کتنے پہاڑ ہوں گے 3 میل کے اندر اندر، لیکن وہ چیونٹی جو زمین پہ رینگنے والی ہے اس کی آنکھیں کہاں کتنا دیکھ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہماری آنکھیں 3 میل پہ نہیں دیکھ سکتی۔ یار ہم چیونٹیوں سے بھی باقی پیچھے رہ گئے یار، افسوس کی بات ہے۔ اپنی قدر جانیے، رب اگر چاہے تو اس چیونٹی کو اتنی فضیلت دے دے، اتنا مرتبہ دے دے، اتنا علم دے دے کہ وہ اپنی چیونٹیوں کو یہ بتا دے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ یار ہم نے اپنی قدر جانی نہیں ہے اصل میں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یار ہمارے پاس تو یہ علم ہے ہی نہیں، اور بھئی واقعی ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن میرا رب جب چاہے تو یہ علم دے دیتا ہے۔ دینے پہ آئے تو چیونٹی کو دے دے، اور دینے پہ آئے تو مکھی کو علم دے دے۔ اب وہ مکھی کیسے بناتی شہد، کہاں سے لے کے آتی، پھلوں کے رس لے کے آتی، پھولوں کے رس لے کے آتی، شہد بناتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مکھی آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پریشان ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں ہے، روٹی تو پڑی ہے لیکن سالن نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ اس طرح کریں، میں نے چھتا لگایا ہوا فلاں پہاڑ کے دامن میں، صحابہ کو بھیجیے میرے ساتھ، میں انہیں لے چلتی ہوں، وہاں سے یہ شہد اتاریں اور اتار کے لے آئیں اور سارے کھانا اس کے ساتھ کھائیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پیارے صحابہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے رزق کا بندوبست ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کیسے؟ فرمایا اس مکھی کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، یہ تمہیں اپنے اس چھتے کے پاس لے جائے گی جہاں شہد موجود ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم وہاں گئے، واقعی چھتا لگا ہوا تھا، جب ہم قریب گئے تو چھتے سے مکھیاں الگ ہو گئیں، ہم نے شہد نکالا اور لے کے آگے سب نے مل کے شہد کے ساتھ کھانا کھایا۔ مجھے بتائیے یار اس مکھی کو پتہ ہے کہ میرے نبی کے صحابہ کھانے کے لیے بےتاب ہیں، تو آپ جیسے لوگ ایسے لوگوں کی جب صحبت میں بیٹھیں گے نا جن کے پاس یہ علم نہیں ہے تو آپ کے عقیدے کو خراب کر دیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی نہیں یہ ان کے حدیثوں کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پھر مجھے بتائیے کہ جنت کا تذکرہ کس نے کیا تھا؟ میرے نبی نے کیا تھا۔ دوزخ کا تذکرہ کس نے کیا تھا؟ میرے رب کے رب ہونے کا تذکرہ کس نے کیا تھا؟ یار آپ کا تو عقیدہ وہ ہے یؤمنون بالغیب، آپ غیب پہ یقین رکھتے ہیں۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہوں گے، حکم بھی ملا تھا لا تسألوا رسولکم لا تسألوا رسولکم لا تسألوا، تم سوال نہ کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ تو ہم نے سوال نہیں کیے، صحابہ نے سوال نہیں کیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سرکار کے فرمان کو صحابہ نے دل و جان میں اتار لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مردے کو غیبت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، صحابہ نے مان لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور آپ نے کب دیکھا تھا، نہیں کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بڑے ایسے سوال کیے تھے جن سے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت ہوتی تھی، لیکن میرے نبی کے صحابہ کی شان یہ ہے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا، صحابہ نے دل و جان سے تسلیم کیا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کا لین دین کا معاملہ تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ قرض کا لین دین کا معاملہ تھا، بعض میں ہے کہ کوئی گھوڑا وغیرہ خریدا تھا اس کے پیسے دینے تھے، بہرحال وہ جو بھی تھا لین دین کا معاملہ تھا۔ وہ ایک یہودی ہے غیر مسلم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد آپ نے مجھے میرے پیسے نہیں لوٹائے۔ آپ فرماتے میں نے یار فلاں وقت آپ کو پیسے لوٹا دیے تھے۔ وہ کہتا ہے آپ کے پاس گواہ ہیں؟ اتنے میں خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر ہیں، اتنی بات سن چکے ہیں، کہتے ہیں کہ میں گواہ ہوں میرے نبی نے تمہیں پیسے دیے تھے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ گواہوں کی بات ہے تو میں گواہ ہوں میرے نبی نے دیے پیسے؟ کہتا اچھا مجھے یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا، ٹھیک ہے پیسے دیے تھے۔ وہ چلا گیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا خزیمہ یہ تو بتا تو موجود ہی نہیں تھا، تو نے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات جھوٹ ہے، ہم نے تو صرف آپ کے فرمان کو دیکھا تھا نا، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جیسے آپ نے فرمایا ہم نے دل و جان سے تسلیم کر لیا، ہم نے کون سا دیکھا تھا، ہم کون سے رب کے پاس گئے تھے، وہ تو آپ گئے تھے نا، دیدار آپ نے کیا، زیارت آپ نے کی، رب کا رب ہونا آپ نے بتایا۔ اگر ہم اتنی بڑی حقیقت کو آپ کے کہنے کی وجہ سے مان سکتے ہیں، آپ جب فرما رہے ہیں کہ میں نے پیسے دے دیے تو یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خزیمہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، پیار کیا، بوسہ لیا، فرمایا خزیمہ تیری گواہی آج کے بعد 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ صحابہ کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس غلام کی شان کو بلند کیا، بازو کو پکڑ کے بلند کر کے بتایا کہ یہ وہ صحابی ہے جو اتنا یقین کامل رکھتا ہے، جیسے میں کہتا ہوں یہ مان لیتا ہے۔ یقین کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اتنا صحابہ مانا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جیسے سرکار انٹر ہوئے اپنے حجرہ انور سے، آپ کو پتہ ہے کہ حجرہ انور وہی ہے جسے روضہ اطہر کہتے ہیں، وہاں سے جیسے اندر داخل ہوئے صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ باب البقیع کی طرف جو دروازہ ہے بالکل متصل ہے حجرہ انور کے ساتھ، بالکل ساتھ ہے، تھوڑا فاصلہ ہے۔ اب اس پوزیشن کو سمجھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ انور سے نکلے، صحابہ احترام میں کھڑے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، یعنی صحابہ جب ادب کے لیے کھڑے ہوئے سرکار نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسجد سے باہر ہیں، باب البقیع کی طرف سے انٹر ہو رہے ہیں، لیکن آواز وہاں تک پہنچ گئی اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں دھوپ میں بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں چلے۔ میرے نبی تو وہ ہیں مسجد کے اندر رہ کے بھی باہر کی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ سلیمان فارسی تو دھوپ میں بیٹھ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس چل کے مسجد کے باہر گئے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا، لے کے صحابہ میں آئے، کہنے لگے اے سلیمان میں نے تو ان کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، کہتے ہیں حضور مجھے نہیں پتا آپ کس کو کہہ رہے تھے، مجھے اتنا آواز صرف سنی کہ اجلسوا، بیٹھ جاؤ، میں نے کہا یہ میرے لیے بھی حکم ہے، میں بیٹھ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا پروٹوکول دیا، اتنی عزت دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا، فرمایا سلیمان منا اہل بیت، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ یار وہ سلیمان جس کا نہ کوئی رشتہ دار یہاں پہ موجود ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، کوئی نہیں اس کا، 350 سال عمر پائی، کتنے 100 سال تو اللہ کے نبی کی تلاش میں وہ سرگرداں پھرتے رہے، کتنی شریعتوں پہ عمل کیا، عیسائیت اختیار کی، مجوسیت اختیار کی، سارے کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی تک پہنچے۔ میں کہتا ہوں وہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا سرکار اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار گلے سے لگاتے ہیں، بازو پکڑ کے بلند کرتے ہیں، کہتے ہیں سلیمان منا اہل بیت، سلیمان ہم میں سے ہے اور ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ فرمایا ہر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، لیکن سلیمان فارسی کل قیامت کے دن جب نکلے گا یہ میری اہل بیت میں شامل ہوگا، ان کے ساتھ ہی یہ اکٹھا روانہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے قبریں مختلف جگہوں پہ ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ملتان کے رہنے والے، کوئی لاہور کے رہنے والے، کوئی اسلام آباد کے رہنے والے، سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، لیکن پہنچیں گے وہیں جس کے ساتھ ان کا پیار ہوگا، جن کے ساتھ ان کی محبت ہوگی، وہیں اللہ کریم جل والا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے گا۔ اور پھر یوم ندعو کل اناس بامامہم، پھر پکارا جائے گا امام کو کہ اپنے اپنے لوگوں کو لے کے ہمارے پاس آؤ، پھر گروہ در گروہ سارے لوگ جائیں گے، لیکن ان کا امام سر فہرست ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ حدیث، یہ آیت مقدسہ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے، یہ کس کس امام کو پکار پڑے گی؟ بعض نے کہا ائمہ کرام وہ جو اہل بیت والے، صرف ان کو پکار پڑے گی، بعض نے کہا جو فقی امام ہیں ان کو پکار پڑے گی، بعض نے کہا ہر امام مسجد کو پکارا جائے گا کہ ہم اپنے نمازیوں کو لے کے آئیں، لیکن بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو گناہ گار و فاسق و فاجر ہوں گے ان کے جو ہیڈ ہوں گے ان کو پکارا جائے گا، اس شراب خانے کے مالک کو پکارا جائے گا، جتنے تمہارے شراب خانے میں شراب پیتے تھے سب کو لے کے آؤ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم،
ہر کسی کو اس کے امام کی وجہ سے پکارا جائے گا۔ امامت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی یہ امامت ہے کہ اللہ کریم جل وعلا کی طرف بلایا جائے، بری امامت یہ ہے کہ برائی کی طرف بلایا جائے۔ برائی کی طرف بلایا جانے والا گروہ جو ہے وہ بھی حاضر باری گاہ الہی ہوگا، اور جو ان کا مقرب ہوگا، ان کا بڑا ہوگا، اس کو پکارا جائے گا، وہ اپنے جتنے پیروکار ہوں گے ان کو لے کے آئے گا۔ لہٰذا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار ہے تو ہم اللہ کے نبی کے پاس پہنچیں گے۔ اپنے شیخ سے پیار ہے، اپنے شیخ کے قدموں میں پہنچیں گے۔ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اپنے اپنے علاقوں سے اٹھیں گے، لیکن اللہ کریم جل وعلا 3 قسم کی سواریاں عطا کریں گے۔ ایک تو وہ ہوگی جو تقوی طہارت کی بنا پہ سواری ملے گی۔ وہ کیسی ہوگی؟ وہ سفید رنگ کی پروں والی اونٹنیاں ہوں گی، جیسے ہی قبریں کھلیں گی ان پہ بندے سوار ہوں گے، اڑتی ہوئی جائیں گی، وہاں ایک ہی جگہ پہ پہنچا دیں گی، جہاں ان کا امام بیٹھا ہوگا وہیں پہنچا دیں گی۔ بالکل ایسے جیسے جہاز کا سفر کر کے کوئی اسلام آباد سے مدینے پہنچ گیا، کوئی ملتان سے، کوئی لاہور سے پہنچے، سبھی مدینہ ایئرپورٹ پہ وہاں ایک ہی ہوٹل کا نام پہلے سے بتایا گیا تھا، وہیں اکٹھے ہو گئے۔ حضور والا جب یہاں دنیا میں ایسے اکٹھے ہو سکتے ہیں، میدان حشر میں بھی ہوں گے، لیکن ہوں گے وہی جس کے ساتھ پیار ہوگا، انہی کے ساتھ ہوں گے۔ آگے چلیے، اگر یہ دیکھا جائے کہ اور سواریاں کون سی ہیں، ان کا بھی میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ یہ جو آج کل جیسے قربانی آ رہی، قربانی کا وہ جانور جس لیول پہ آپ نے محبت کے ساتھ پالا ہوگا یا خریدا ہوگا، فرض کریں پالنے کی ہمت نہیں تھی، گھر میں اتنی سہولت نہیں تھی کہ ایک جانور کو پالا جاتا، آپ بازار سے خرید کے لائے، بڑی محبت کے ساتھ اسے اپنے گھر میں 1-2 دن کے لیے رکھا، اس کو چارہ کھلایا، پانی پلایا، محبت کا اظہار کیا۔ اگر یہ رضائے الہی کے لیے تھا، یہ جانور آپ کی قبر پہ منتظر ہوگا، آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گا۔ اگر جانور لاغر ہوگا تو پھر اس کے چلنے کی کیفیت بھی وہی ہوگی جیسے سست رفتاری والی سواری لے کے جا رہا ہے بندہ۔ اس لیے کہ اگر بندہ صاحب حیثیت ہے تو اچھا ہمت والا صاف ستھرا جانور اللہ کے راستے پہ ذبح کرے، اس کا اجر کتنا۔ اللہ کریم جل وعلا کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم جانور اللہ کے راستے پہ ذبح کرتے ہو، کل اس کا اتنا بڑا اجر کہ آپ کے نامہ اعمال میں اس جانور کو تولا جائے گا، اور یہاں تک کہ اس کا بول براز جو ہے وہ بھی تولا جائے گا، یہاں تک کہ اگر بکری یا بکرا ہے اس کی مینگنیاں تولی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مینگنی کا وزن کتنا ہوگا، اس کا حجم کتنا ہوگا، احد پہاڑ کے برابر ایک مینگنی ہوگی۔ اب مجھے بتائیے احد پہاڑ کتنا ہے؟ 7.5 کلومیٹر لمبا اور 3.5 کلومیٹر چوڑا، اتنی ایک مینگنی ہوگی، لیکن اللہ کریم جل والا اس میں بھی اتنی وسعت کر دے گا کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ تو حضور والا قربانی کا موقع، حقیقت میں یہ صرف ہم ظاہری قربانی ہی نہ کریں بلکہ اپنی خواہشات نفسانی کی قربانی کریں، اپنی انا کی قربانی کریں، اپنے تکبر کی قربانی کریں، اپنے حسد کو قربان کر دیں۔ یہ جو دوسرے کے پاس چیزیں دیکھ کے ہم حسد کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے تھا، اس کی قربانی کر دیں کہ آج کے بعد میں حسد نہیں کروں گا اور کبھی کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھوں گا۔ کینہ یہ ہے کہ بندہ اتنا اختیار نہ رکھتا ہو کہ اس سے بدلہ لے سکے، اب منتظر ہو کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا۔ ایسا بندہ، کینے والا بندہ کبھی بھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، اس کا سینہ چونکہ صاف نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اس کے نیک اعمال بھی عکارت ہو جائیں گے، اس لیے کہ کینے نے اسے تباہ کر دیا۔ حاسد جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ حسد اگر ہمارے پاس ہے تو جتنی نیکیاں کی ساری عکارت وہ ساری جلا کے راکھ کر دے گا، اور اسی طرح کینہ ہے، اسی طرح بغض ہے۔ بغض یہ ہے کہ بغض کی بات بندے تک واضح ہو جاتی، کینے کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، کینے کے بارے میں وہ بندہ خوش آمد کرتا رہتا ہے، وہ بندہ کام کرتا رہتا ہے، بندہ کہتا ہے یہ میرا ملازم، یہ میرا نوکر، یہ میرا ہمسایہ، یہ رشتہ دار ٹھیک ہے میرے ساتھ، لیکن وہ اس ٹو میں ہوتا ہے کہ کبھی مجھے موقع ملے پھر میں بدلہ لوں۔ لیکن جو بندہ بغض والا ہے وہ اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے۔ وہ اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی آپ کی خوش آمد نہیں کرے گا، لیکن جب بھی بات کرے گا طنز کے ساتھ بات کرے گا، وہ اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔
جو دل کے اندر تمہارے بارے میں وہ نفرت رکھتا ہے اس کا اظہار کرے گا، باتوں باتوں میں وہ کسی نہ کسی انداز میں اشارتاً بات کر جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ میں نے اس کی اس طرح بےزتی کر دی۔ یہ بغض کی علامت ہے، ہم نے بغض سے بھی بچنا ہے۔ ہاں کسی کو اصلاح کرنے کے لیے جنرل طور پہ گفتگو کرنا یہ ایک الگ میٹر ہے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچ گئے، یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں ہوں گے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ والے کو پکار ملے گی، جیسے بلایا جائے گا وہیں اٹھایا جائے گا، اور وہ وہاں پہنچے گا جہاں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ تمام اکابرین، تمام مشائخ، تمام بزرگ جیسے پکار پڑے گی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سب کو لے کے پہنچ جائیں گے۔ تو خوش نصیبی اور سعادت ہے اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبتیں اختیار کریں گے، بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں ایسا بنا دے گا جیسا اللہ چاہتا ہے۔ جب اللہ کی چاہت کے مطابق ہم رہیں گے تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اولیاء اللہ کی صحبت کی وجہ سے وہ محبت رسول جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیں، وہ اولیاء اللہ کی صحبت سے، ان کی دعاؤں سے بدرجہ اولا ہمارے لیے منتظر ہوگی، اور وہ صحبت ہمیں میسر آئے گی، اور آقا علیہ السلام کی صحبت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ادروائز ڈائریکٹ اگر کوئی پہنچنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کی کوشش ناکام ہو جائے گی، کیونکہ وہ خلوص اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے امام کو پکارا جائے گا، امام کہے گا تم سب میرے پیچھے چلے آؤ، کیونکہ پکارا امام کو گیا ہے۔ اب وہ امام اللہ کے نبی کی بارگاہ میں لے کے اپنے مریدین کو حاضر ہوگا۔ جب وہاں جائے گا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، عرش کے نیچے پھر ناشتہ کروایا جائے گا، مچھلی کا جگر کھلایا جائے گا، یہ پہلا ناشتہ ہوگا جنتیوں کا۔ باقی حساب و کتاب والا معاملہ، پل صراط سے گزرنے والا معاملہ، ان لوگوں کے لیے پروٹوکول ہوگا، اتنی آسانی سے گزار دیا جائے گا جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ بعض تو اتنا میں نے سنا کہ بال سے اتنا باریک ہے پل صراط اور تلوار سے تیز پل صراط، لیکن جو بال سے باریک ہے اللہ والوں کے لیے جزیرے کی طرح کھل جائے گا، دیکھنے میں انہیں جزیرہ نظر آئے گا، عام بندے کو بال نظر آئے گا، یہ نگاہ کا فرق پڑ جائے گا۔ تو پھر جیسے ہی وہ گزرے گا برق رفتاری کی طرح، بجلی کی تیزی کی طرح وہ گزر جائے گا، جبکہ 5000 سال لگتے ہیں پل صراط پہ چڑھنے کے لیے، 5000 سال گزرنے کے لیے، 5000 سال اترنے کے لیے، یہ عام کرائٹیریا۔ لیکن جو اللہ والے ہوں گے ایک لمحہ تا حد نگاہ، جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی یہ قدم وہاں پڑے گا، اتنی اللہ کریم جل وعلا صلاحیت ان بندوں کو دے دے گا۔ تو اگر ہم اچھے ائمہ کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے، جیسے جیسے رب ان کو طاقت دے گا ان کے صدقے ہمیں بھی وہ طاقتیں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اپنی صحبتیں بہتر بنائیں، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا اپنے آپ کو ہمیشہ کوشش کریں، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو چینلز کے ذریعے، بیانات کے ذریعے اولیاء اللہ سے محبت کریں۔ جس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ پیار کیا، علماء سے پیار کیا، اللہ کریم جل وعلا کل قیامت کے دن انہی کے گروہ سے ان کو اٹھائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ۔